بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آفتاب ولایت۔ جی ناظرین، اپنے اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کو بہت ہی خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتی ہوں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ سب کو، ہم سب کو سیرت ائمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، الہی آمین۔ ناظرین، وہ ہستی کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت بھی مسجد میں، یہ دونوں مرکز عبادت ہیں، اور وہ ہستی جو کہ دن میں شیر دلاور ہے اور رات میں شب کا چراغ اور عابد عبادت، جو بچوں کی طرح اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، وہ ہستی جس نے ایسی عبادت کی اور ایسی عبادت کی مثال قائم کی کہ جس کے گن قرآن کریم گن گاتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ عابد، وہ رکوع کرنے والے، وہ نماز قائم کرنے والے کہ جنہوں نے رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، اور وہ نہ جانے، وہ رب جانے کہ وہ عبادت کیسی تھی، اور وہ عابد جانے کہ وہ کس طرح کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرنا چاہیں گے مولا علی علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس اسلامی اسکالر، جس عالمہ و فاضلہ شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ان کا تعارف آپ کو کرواتی چلوں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ معصومہ جعفری صاحبہ۔ آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کر کے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی محترمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں سلام دینا چاہوں گی، اور اس کے بعد عاشقان امام زمانہ اور علی ابن ابی طالب کے تمام تر ولائی ماؤں، بہنوں اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ جی بہت شکریہ محترمہ، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ۔ جس طرح محترمہ میں نے ابھی بیان کیا کہ ہم بات کرنا چاہیں گے عبادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح کی عبادت امام علی علیہ السلام انجام دیا کرتے تھے۔ بہت پیارا سوال، اور میں سوال کا جواب اور آنسر دینے سے پہلے اپنی فیلنگز بتانا چاہوں گی آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ امام بارگاہ میں جا کے جو مجلس آپ سنتے ہو، اس میں ایک خاص جذابیت اور اٹریکشن ہوتی ہے، بالکل۔ اور اسی مجلس کو آپ کچن میں کام کرتے ہوئے سنو تب بھی جذابیت ہے، لیکن وہ جذابیت جو امام بارگاہ میں ایک خاص اہتمام کے ساتھ ہم نہیں کرتے، وہ چیز شاید آپ کی فیلنگز نہ ہو۔ اور اب جب کربلا میں جاؤ تو وہاں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس یہاں تو عبادت کے سوا کچھ بھی اور آپ کو کرنا نہیں ہے۔ تو آج جو سوال آپ نے کیا کہ عبادت ہے علی ابن ابی طالب، اور وہ بھی آپ کہاں پر یہ سوال کر رہے ہو؟ مسجد مقدس جمکران میں۔ یہ جمکران جو مرکز عبادت ہے، یہ جمکران جو چراغ عبادت ہے، تو یہاں پر اگر ہم جو ہے عبادت پر بات کریں، وہ بھی مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کی عبادت پر، تو سمجھ لیجئے گا مزہ ہی دو بالا اور نور علی نور ہے، الحمدللہ۔ جی، اس علی کی عبادت پر میں کیا کہوں، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جو رات میں شب کا چراغ تھے اور ایک بچے کی طرح واقعی آپ گڑ گڑاتے تھے، جو مولود کعبہ ہے، اور شہادت اگر ہوئی تو ان کی محراب میں ہوئی، ایون آخری پل جب آپ کی شہادت ہوئی تب جو جملے آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے، آپ کے ہونٹوں پر جو جملے جاری تھے، فرماتے کہ مات علی وصلہ بین شفتیہ، یعنی علی کی شہادت واقع ہوئی اور آپ دونوں ہونٹوں سے تب بھی عبادت پروردگار عالم میں مشغول اور مصروف تھے۔ تو دیکھنا ہمیں یہ ہوگا سب سے پہلے کہ علی ابن ابی طالب کے نقطہ نگاہ سے عبادت کی فضیلت، عبادت کا جو مقام ہے، امام علی علیہ السلام اپنی زندگی میں کس نگاہ سے عبادت کو دیکھتے تھے کہ
آج کیا واقعی ہم بھی اس طرح دیکھتے ہیں؟ میں بہت اختصار کے ساتھ کچھ احادیث امام علی علیہ السلام کے اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گی۔ روایات میں ہیں کہ امیر عابدان، جیسے آپ نے کہا امیر عابدان ہے مولا امام علی علیہ السلام، بہت خوبصورت حدیث میں آپ فرماتے ہیں، کتاب غرر الحکم اور درر الحکم میں یہ حدیث ہے، مولا فرماتے اذا احب اللہ عبدا الہمہ حسن العبادہ۔ آپ کو پتہ کیا فرمانا چاہ رہے؟ جب اللہ تعالی کسی بندے پر بہت زیادہ، خواہ رحمت تو وسیع ہے خدا کی، سب کے لیے ہے، لیکن اس حدیث میں مولا فرماتے اذا احب اللہ عبدا، خدا جب کسی بندے سے بے لوث محبت کرنا چاہتا ہے، ایک خاص محبت کرنا چاہتا ہے، تو خدا اسے کیا دیتا ہے، کس نعمت سے نوازتا ہے؟ الہمہ حسن العبادہ، خدا اس کو عبادت سے محبت کا احساس عطا کرتا ہے کہ آپ کی لائف میں کس قدر انجوائے فیل کرتے ہو جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے ہو۔ اگر آپ کو واقعی لذت فیل ہوتی ہے، آپ اپنا درد بھول بیٹھتی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ خدا کے محبوب ہو اور خدا نے وہ خاص تحفہ آپ کے نام کر دیا ہے۔ اور امیر عابدان مولا علی علیہ السلام دوسری حدیث میں اسی کتاب میں غرر الحکم اور درر الحکم میں فرماتے ہیں ما تقرب متقرب بمثل عبادت اللہ، یعنی ایک تو محبوب خدا ہے جیسے ہم نے کہا، سیکنڈ چیز امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما تقرب متقرب بمثل عبادت اللہ، قرب الہی، یعنی عبادت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ قرب اللہ، جیسے صبغت اللہ، بی بی زینب سے کہا گیا آپ کے پاس یہ پاور کہاں سے آئی کہ 172 شہروں میں، دیہاتوں میں، بازاروں میں آپ کو گما دیا گیا لیکن آپ گری نہیں، آپ نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی، علی کی بیٹی ہے وہ بھی، اسی باپ کی بیٹی ہے، علی کی زینت، علی کا زیور ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ صبغت اللہ، میری زندگی کو میں نے خدائی رنگ دیا ہے، یہ میرے بابا نے میری تربیت کا حصہ بنایا۔ اور علی اپنے سیرت پر چلنے والوں کو بھی یہی فرما رہے کہ قرب الہی، اگر آپ عبادت واقعی کرو تو قرب الہی آپ کو ملے گا۔ اور تیسری چیز جو امام علی علیہ السلام کے مختلف احادیث میں سے آپ نکال سکتے ہو وہ یہ کہ مولا فرماتے ہیں معیار اور میرٹ کسی انسان کی عزت، کسی انسان کا مقام اور کسی انسان کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اس کا شاندار بڑا عالیشان گھر، اس کی دولت، اس کی پراپرٹیز، اس کا پیسہ، اس کا مال نہیں ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ صاحب عزت واقعی، صاحب فضیلت واقعی کو اگر پہچاننا ہے وہ کیا ہے؟ فضیلت السادت حسن العبادہ، جو عبادت میں سب سے زیادہ برتر ہو، آگے ہو، بہت زیادہ عبادت کے میدان میں وہ کامیاب ہو، سمجھ لیجئے گا اس سے زیادہ باعزت، اس سے زیادہ بافضیلت اور اس سے زیادہ اعلیٰ علی کے نگاہ میں اور کوئی نہیں ہے۔ سو یہ تین چیزیں ناظرین آپ لوگ یاد رکھیے گا، علی کی نظر میں عبادت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ فرماتے وہ محبوب خدا ہے، وہ قرب الہی کو حاصل کرنے میں کامیاب، اور علی کے نگاہ میں اس کی عزت اور فضیلت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جی محترمہ، بہت ہی خوبصورت نقطوں کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہم سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم بھی جو ہے اسی قدر عبادت کو اہمیت دیتے ہیں جس قدر امام علی علیہ السلام دیتے تھے؟ اچھا، آپ سوال جب کرنے لگی تو مجھے ایک اور پوائنٹ یاد آیا کہ امام علی علیہ السلام ایک بہت پیاری حدیث میں فرماتے ہیں من قام بشرائط العبودیہ اہل للعتق۔ اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں خیال آتا ہے کہ میری کھوئی ہوئی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اکثر لوگوں کو جو بات بھول جاتی ہے وہ نماز کے اندر یاد آ جاتی ہے، لیکن امام علی کس بات کی نشاندہی فرما رہے؟ یہ مرکز عبادت ہے، یہاں لوگ آ کر عبودیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ امام فرماتے چوتھی صفت میں بتا دوں وہ یہ کہ حر واقعی، یعنی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں آزاد وہ انسان ہے جو عبادت کے تمام تر شرائط کو جو ہے اپنانے میں کامیاب ہو، اور پھر وہ اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ بندہ کیا ہے؟ حر واقعی ہے، ورنہ غلام ہے اور سمجھے دنیا کی وہ اسیر ہے۔ ہاں جی، آپ نے سوال کیا تھا کہ ایسی کون سی کوالٹیز تھی امام علی علیہ السلام کی عبادت کے اندر کہ آج زبان زد عام اور خاص سے آج آپ کے دشمن بھی آپ کی عبادت کے گن گاتے ہیں، ایسے کون سے صفات عالیہ اور تعالی کے حامل تھی حضرت علی علیہ السلام کی عبادت؟
کیا کہوں میں علی کی عبادت کے حوالے سے، صرف فہرست وار میں ہیڈنگس بتانا چاہوں گی، نام بتانا چاہوں گی. میں نے ایک ریسرچ کیا تھا کہ یعنی عرفان کے میدان میں علی کے بیانات پر، تو اس کا ایک نچوڑ آج میں اس پروگرام کے تھرو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ علی کی عبادت کی کوالٹیز اور صفات اور خصوصیات. سب سے پہلے تو یہ کہ علی آگاہانہ عبادت کرتے تھے، دوسری چیز یہ کہ علی عاشقانہ عبادت کیا کرتے تھے، اور تیسری چیز یہ کہ علی خاضعانہ عبادت کیا کرتے تھے، اور چوتھی چیز یہ کہ علی خالصانہ عبادت کیا کرتے تھے، اور پانچویں چیز یہ کہ علی مستمرانہ عبادت کیا کرتے تھے. مجھے تو جہاں جمکران میں آتی ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے، لیکن گھر جاتی ہوں تو ویسے عبادت مجھے میسر یا یہ کہ کیا ہے حاصل نہیں ہوتی. میں جو کربلا میں مولا علی کے روزے کے پرنالے کے نیچے جو 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں نا، لائف ٹائم شاید وہ لذت مجھے کہیں اور محسوس نہیں ہو. لیکن علی کی عبادت کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ مستمرانہ، چاہے وہ میدان جنگ میں پڑھے، چاہے وہ راہ چلتے پڑھیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے پڑھیں، چاہے وہ محراب عبادت فاطمۃ الزہرا میں پڑھیں، چاہے وہ کسی بیوہ یا یتیم کے گھر کے دہلیز پر علی نماز پڑھے نا، علی کی عبادت میں وہی پاور، وہی طاقت، وہی نور، وہی جھلک اور وہی تعالی جو ہے علی کی عبادت میں نظر آتا تھا. میں بھی ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ نے اتنی کوالٹیز بتا دی، ہم تو کہیں گے کہ ہم تو علی کے فضائل کا حق کبھی بھی عبادت کے حوالے سے ادا نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے، میں شارٹلی آپ کو صرف دلیل بتا دوں. پہلی خصوصیت جو ہم نے کہا، علی جو عبادت کرتے تھے کیسے عبادت کرتے تھے؟ آگاہانہ. علی جان کر عبادت کرتے تھے. علی طاقت کے ڈر سے، علی ماں باپ کو دکھانے کے لیے جیسے کرتے ہیں، علی دنیا کو دکھانے کے لیے، علی ریا کے لیے نہیں کیا کرتے تھے. کیونکہ علی مرتضیٰ سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے مولا سے، فرماتے کہ 2 رکعت نماز شخص عالم اگر پڑھ لے، عالم کا مطلب یعنی آگاہ ہو کہ واقعی خدا کے بارگاہ میں آپ حاضری دے رہے ہو، وہ 2 رکعت نماز بہتر ہے ایک نادان کے 70 رکعت نماز سے. یعنی آپ جسٹ آپ ایکسرسائز کر رہے ہو اس نماز، بے روح نماز میں شاید وہ کریڈٹ، وہ ثواب کمانے میں آپ کامیاب نہ ہو. شیخ عباس قمی فرماتے ہیں. اور دوسری جگہ امام علی علیہ السلام فرماتے من عبد اللہ بغیر علم کفر من حیث لا یعلم. اعلام الدین جیسی اتھینٹک بک میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی اللہ کو پہچانے بغیر، بس ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو یہ کرونا وائرس کے دورانیے میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ننگے سر بھی سڑکوں پر کھڑے ہیں، بغیر وضو کے نماز شروع کر لیے ہیں، یا یہ کہ قبلے کا ہی پتہ نہیں ہوتے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس خوبصورت حدیث میں اعلام الدین میں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے اور اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہو، اس نے عبادت پہ کفر کیا ہے، یعنی عبادت کا حق اس نے ادا نہیں کیا ہے. لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ. اس عبادت میں خیر و برکت نہیں ہے جس کے اندر تدبر نہ ہو، جس کے اندر تفکر نہ ہو. اسی کے وجہ سے دشمن اسلام ہی کے اندر سے وجود میں آئے، جیسے خوارج تھا، اور خوارج کو فالو کرتے 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 آج ہمارے دور میں داعش وجود میں آیا، جو عبادت کے نام سے، جو اللہ کے نام سے لوگوں کا قتل کرتے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، اور اسی چیز پر فخر کرتے ہیں. نام کس کا لیتے ہیں؟ پروردگار عالم کا لیتے. تو علی اس حدیث میں فرما رہے شرط اول عبادت میں یہ ہے کہ آپ آگاہ ہو، با معرفت عبادت کرو کہ آپ مزید قرب الہی کو حاصل کرنے میں جو ہے کامیاب ہو جائے. جی محترمہ، آپ نے بہت خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے. قطعاً ہمارے ہر ایک عمل کے لیے جو ہے وہ ہماری آگاہی اور معرفت، اس لیے تو معرفت کا درجہ اس قدر زیادہ رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ جو اگر آپ کا جس چیز پر بھی عمل کر رہے ہو، اگر آپ کو صحیح راستے کی جانب نہیں لے جا رہا تو وہ پھر کسی کام کا ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ ہمارے نقصان کا باعث بنے گا. لیکن اگر وہی عمل ہم چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کو معرفت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ انجام دیں گے تو وہ یقیناً ہماری دنیا اور آخرت جو ہے دونوں میں ہمارے لیے. مجھے پروگرام کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے مسجد جمکران آنا تھا، آپ کو بھی آنا تھا، لیکن مجھے نام بھی نہیں پتا مسجد جمکران کا. میں ٹیکسی ڈرائیور سے صرف ایک بات کروں گی کہ بھائی مجھے مسجد لے جاؤ. بالکل. اب تم جہاں کہیں سے لے جانا چاہو گے، تم جس بھی مسجد میں مجھے لے جانا چاہو گے، وہ میں بھی مجھے غلط راستے پر لے جائے، میں بھی وہ مجھے کسی اور
مسجد جگہ میں پر لے لے جائیں، جائیں، بالکل۔ یا ممکن ہے وہ مسجد کے نام سے مجھے کہیں اور لے جائے۔ تو امام علی اس حدیث میں بیان فرما رہے کہ تمہیں عبادت میں ایڈریس یعنی معرفت اور یہ کہ کس مقام پہ جا رہے ہو، کس کے بارگاہ میں تم حاضری دے رہے ہو، مکمل علم اور آگاہی کے ساتھ جو تم عبادت کرو گے۔ کیونکہ مولا سے کہا کہ آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ مولا نے کیا فرمایا؟ علی اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جو نظر نہیں آتا۔ تو یہ مولا کائنات مجھے اور آپ کو راستہ دکھا رہے۔ اور دوسری چیز جو خصوصیت ہم نے بتایا، جہاں علی آگاہانہ عبادت کیا کرتے تھے وہاں علی عاشقانہ عبادت جو ہے کیا کرتے تھے۔ مولا الموحدین کے عبادت کے حوالے سے ہے تفسیر صافی میں اور نہج البلاغہ میں بڑی پیاری حکمت میں جو ہے، نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے 290 میں امام علی علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے ہے کہ آپ فرماتے الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک لیکن وجدتک اہلا لعبادت فعبدتک۔ میں قربان جاؤں مولا الموحدین کے اس عشق پر جو خدا کے لیے آپ سمجھو فنا ہو گئے تھے۔ مولا امام علی علیہ السلام عاشقانہ عبادت، ہم نے کہا نا ایک تو آگاہ تھے، سیکنڈ جو ہے کیا، آپ عاشقانہ عبادت فرماتے الہی امام زمانہ الہی ما عبدتک خوفا، خدایا علی تیرے بارگاہ میں رکوع سجود تیرے خوف سے نہیں کرتا، من نارک جہنم کے آگ سے ڈر کر، ولا طمعا فی جنتک علی جنت کے حصول کے لیے بھی جھکتا اور اٹھتے نہیں ہیں، لیکن وجدتک اہلا، نہیں علی نے خدا تجھے اس قابل پایا ہے کہ تیرے سوا علی کسی کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا، فعبدتک، تب ہی علی تیرا بندہ بن گیا اور تیرے ہی در پر علی اس طرح گڑ گڑاتا ہے کیونکہ تو میرا معشوق ہے اور میں تیرا عاشق ہوں۔ یہ ہے علی علیہ السلام کا عاشقانہ انداز میں جو ہے عبادت کرنا۔ اور محترمہ روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نقل کیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جیسے مفاتیح الجنان میں بھی وہ 15 مناجات ہیں امام علی علیہ السلام سے۔ ہم اگر ہمارے ناظرین بھی ان مناجات کا مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں، ان کے مفہوم کو سمجھیں کہ کس طرح گڑ گڑا کر، کس طرح اپنے آپ کو خدا کے سامنے یعنی عجز کی وہ کہنا چاہوں کہ انتہا کر دیں۔ اور بڑا اچھا آپ نے کہا 15 مناجات ہے جس میں ایک تائبین کے لیے ہے کہ آپ نے بڑے سے بڑے گناہ بھی کیا نا، علی اس باپ کی طرح جو انگلیاں پکڑ پکڑ کے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں نا گلیوں میں لے جا کر، خدا کی قسم علی باپ ہے ہمارے لیے، امت کے لیے 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والی ہستی ہے وہ علی۔ وہ تائبین میں آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خدا سے زیادہ مہربان کون ہے، آؤ میں علی تمہیں راستہ دکھا دیتا ہوں اور تم یوں اعتراف کرو دنیا میں اتنا شفیق اور مہربان آپ کے لیے کون ہوگا۔ مناجات خائفین میں آپ دیکھ لیں، مولا علی فرماتے جس کو ڈر لگتا ہے، جس کو برے خواب آتے ہیں، جس کو ایسے لگتا ہے زلزلہ آئے گا، جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے، مولا فرماتے کیوں ڈرتے ہو، علی کی طاقت، علی کا سہارا تمہارے ساتھ ہے، جہاں تم نعرہ لگاتے ہو وہاں اٹھو یا علی مدد کہو اور مفاتیح کو بقول آپ کے کھولو اور دیکھ لو۔ مفاتیح وہ آئینہ ہے جہاں علی آپ کو راستہ دکھا رہے، کس خوف کے عالم سے اپنے آپ کو نکال کے نعمت اگر دیکھنا چاہو گے، لذت محسوس کرنا چاہو گے، مناجات خائفین کو پڑھے اور مناجات جو آدھی رات کو اٹھ کر متہجدین کے لیے مناجات ہے، مریض کے لیے ایون اتنی پیاری مناجات ہے کہ آپ کو ڈر ہے آپ کے حوالے سے لوگ کسی ٹاپک پر غلط بات کرے، ان کے لیے بھی جو ہے کیا ہے مولا الموحدین نے اور آپ کے فرزند امام سجاد علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا جو ہے سکھا دی ہے۔ جی محترمہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان مناجات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے ہی دل کے الفاظ ہیں، یا یہ مناجات صرف اور صرف میرے لیے ہی لکھی گئی ہے، میرے دل کی بات ہے یہ تو دیکھیں کس طرح سے یہ مناجات جو ہے وہ ہمارے دلوں کو چھو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دعائے کمیل ہے جو کہ ہر شب جمعہ جو ہے ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ اس کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ کیا خوبصورت دعائیں ہیں امام سے کہ دعائے کمیل میں علی کی تیسری کوالٹی عبادت ہمیں نظر آتا ہے۔ بے شک بہت اچھا آپ نے اشارہ کیا، خاشعانہ آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، خدایا تو مجھ پہ بلا کبھی نازل نہیں کرتا ہے، میں خضوع اور خشوع کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں میں نے خود ایسے گناہ کیا ہے جس سے بلا مجھ پہ نازل ہوتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم،
خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے نعمتیں بدل جاتی ہے، جن سے برکتیں اٹھ جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اور خدا وہ بیماری جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی، وہ بیماریاں جن سے، وہ گناہ جن سے بیماریاں آ جاتی ہے. یعنی مولا اس طرح خضوع اور خشوع کے ساتھ، جیسے قرآن میں بھی ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک مؤمنین ہی فلاح پا چکے ہیں. وہ مؤمنین قد افلح قد هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز میں خضوع اور خشوع کو اپنا لیتے ہیں. اور علی کی عبادت سے زیادہ ہمیں کسی اور کی عبادت میں خضوع اور خشوع کی جھلک جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اور خالصانہ بھی امام علی علیہ السلام کی عبادت کے علاوہ ہمیں کسی اور کی عبادت میں نہیں سمجھتی کہ وہ خلوص جو ہے نظر آتا ہو، کیونکہ امام فرماتے ہیں الاخلاص الیقین، سبب الاخلاص یقین. آپ کے اندر خلوص کبھی بھی نہیں آ سکتا جب تک آپ خدا کی ذات پر یقین حاصل نہ کریں. بے شک. جی محترمہ، بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا. آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا تھا، میں چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کے ساتھ اس نقطے کو شیئر کرتی چلوں کہ بہت ساری روایات میں اگر ہم دیکھتے ہیں، مولا علی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح کی عبادت کیا کرتے تھے. جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے، جب رات کی تاریکی میں صحراؤں میں جا کر نالے و فریاد بلند کرتے تھے اپنے خدا کی بارگاہ میں، تو لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کون ہے جو شب کی تاریکی میں اس قدر جو ہے اپنے آپ کو حقیر کر رہا ہے، اتنے عجز کے ساتھ جو ہے اپنے رب کو پکار رہا ہے. اور کیا وہ عبادت تھی، کیا وہ خوبصورت عبادت تھی کہ لوگ دیکھتے تھے اور لوگ جو ہے وہ علی کو ہی خدا سمجھ بیٹھتے تھے. تو جب علی کو آ کے کہا جاتا تھا کہ مولا اس قدر آپ خوبصورت عبادت کرتے ہیں، تو مولا علی کیا فرماتے تھے؟ یہ مت دیکھو کہ عابد کیسا ہے، یہ دیکھو کہ یہ عابد کس کے سامنے کے بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، کس کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے. علی کو خدا مت سمجھو، اس کو دیکھو کہ علی خدا کا، جو علی کا خدا ہے وہ کتنا عظیم ہے. بالکل جی، انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کو، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ان کی عبادت کے پہلو جو کہ ہم نے بہت ہی مختصر سے وقت میں ہم نے کچھ نکات کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے اس مسجد کے صدقے میں، اس صاحب مسجد جن کا یہ گھر ہے ان کے صدقے میں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی مولا علی علیہ السلام کی عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عبادتوں میں وہ لطف، وہ لذت لانے کی کوشش کریں. جہاں علی کی بات کرتے ہیں وہاں علی کا سننا بھی ہمیں نصیب فرما دے انشاءاللہ. بس ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. علی سروران گلشن رشد و ہدایت ہے، علی سروران گلشن رشد و ہدایت ہے، علی مولا امت ہے، علی شاہ ولایت ہے، علی کی ذات والا وجہ فخر زہد و طاعت ہے، علی کا روئے انور دیکھنا عین عبادت ہے. اسی کے ساتھ ہی میں آپ تمام ناظرین کو خدا کی امان میں دیتے ہوئے اجازت چاہوں گی. فی امان اللہ.